آگے کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا اسکپ کر کے پڑھتی ہوں. لیکن ان کا حال بھی وہی ہے پیغمبر کہ جب ہماری کھلی آیتیں ان پر پڑھ کر سنائی جاتے ہیں تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا ڈر نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ. یعنی جب اتنی واضح آیات ڈائریکٹ چوٹ ان پر کی جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ائتی بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور بدل کر لے آؤ قرآن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں نہ کیا کرو، کچھ اور بات کرو جو ہمیں پلیز کرے، جس پہ ہم بھی اگریڈ اپون ہو جائیں. تو کہہ دو کہ یہ خدا کا کلام ہے، مجھے کیا حق کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم کروں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے. اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اور کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر سناتا اور نہ ہی اس کی تمہیں خبر دیتا. یہ اسی کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. میں نے کب اس طرح کی کوئی بات کی؟ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کی اس عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن آ رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں بنا رہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور میں تو ایک زمانے سے تمہارے بیچ میں رہ رہا ہوں، کیا تم نے کبھی دیکھا کہ میں اس طرح کی کوئی بات کرتا ہوں؟ سو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. یہ اس وقت بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں، چنانچہ ان اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع. یعنی اس ٹائم بھی ان کی زندگی ایک جھوٹ پر مبنی ہے کہ ایسی ہستیوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ہی ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. ان سے کہو کہ تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو تم خود بھی نہیں جانتے، نہ آسمانوں میں کہیں اور نہ زمین میں. وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کے ساتھ تم انہیں شریک ٹھہراتے ہو. یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس بات کی، صرف سٹوریز تھیں جو انہوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے بنا لی تھیں. اپنے اس شرک کے لیے اپنے باپ دادوں کا حوالہ نہ دیں. حقیقت یہ ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، انہوں نے بعد میں اختلاف کیا، اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے یہ بات پہلے سے طے نہ کر لی گئی ہوتی تو ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جاتا جن باتوں پر یہ اختلاف کر رہے ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، تو ان سے کہو کہ یہ غیب کے معاملات ہیں اور غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے. سو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ عذاب کی نشانی مانگتے ہیں، مگر جب کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو ہم ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ہماری نشانیوں کے معاملے میں اسی وقت ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنے ہیلوں میں کہیں تیز ہے، یاد رکھو جو ہیلے بازیاں تم کر رہے ہو فرشتے انہیں لکھ رہے ہیں. یعنی جب کسی مشکل کے بعد رحمت، یعنی ابھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا اللہ کے نبی اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب لے آئیں. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس سائیکی کو کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم کوئی خیر اور بھلائی مانگو تم عذاب مانگ رہے ہو. پھر اگر عذاب آ بھی جائے گا تو وہ ٹیمپرری ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا ان کی ہلاکت کا، اللہ تعالیٰ ابھی انہیں مہلت دے رہے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل کوئی قحط سالی کوئی مشکل آ بھی جاتی ہے تو جب وہ مشکل چلی جائے گی تو پھر دوبارہ تم اسی طرح کے ہو جاؤ گے. تو اس کے بعد آگے میں تھوڑا سا سکم کر کے پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ وہی ہے اللہ تعالیٰ جو تمہیں رزق دیتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے اور تمہارے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے. تو تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جس نے خلق کی ابتدا کی ہو، یا پھر کوئی ایسا ہے جس کا یہ کلیم ہو کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. تو آگے مزید چل رہا ہے لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ بس میں اس کو یہیں پر آج کلوز کر دوں. سمری یہ ہے کہ سورہ یونس اور اس کے بعد آگے کی جو صورتیں ہیں جیسے سورہ ہود، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، ان سب صورتوں کو اگر ہم پڑھیں گے اور اب پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مرحلوں کو جاننے کے بعد، تو ہمیں وہ کنیکشن نظر آئے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان سے کوسچنز پوچھتے ہیں کہ کیا بتاؤ کوئی اور کریٹر ہے یا نہیں ہے، یا کس طرح ان کی انٹلیکٹ کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر انہیں سمجھ بھی آتی ہے لیکن دوبارہ اپنے نفس کی طرف لوٹ جاتے ہیں یا مانتے نہیں. اور اس کی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں جس کی وجہ سے خاص طور پر جو ائمۃ القریش جو ان کے لیڈرز ہیں
وہ نہیں مان کر دے رہے ہو. پھر اب وہ ریزن بھی سمجھ آتی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ اب ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کر رہے ہیں. ابھی بھی مہلت دے رہے ہیں، ابھی وہ ان کی مہلت اور وقت ختم نہیں ہوا. لیکن یہ کہ جو رویہ ہے وہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ سختی کی طرف ہو گیا. انہی نشانیوں میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں، اس میں سے کچھ نشانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں کرتے ہیں. میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لوں. تو اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں کہتے ہیں، یہ نشانیاں مانگتے ہیں، کیا ان منکروں نے بارہا دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں بند ہیں، پھر ہم نے انہیں کھول دیا ہے اور ہم نے ہر زندہ چیز کو آسمان کے پانی سے ہی پیدا کیا ہے، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور ہم نے زمین اور پہاڑ جما دیے ہیں کہ ان کو لے کر جھک نہ پڑے، اور ان پہاڑوں کے اندر راستے بنا دیے ہیں تاکہ لوگ اپنے لیے راہ پا سکیں، اور آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنایا ہے اور یہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جس نے دن اور رات بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور ان میں سے ہر ایک اپنے مدار میں گردش کر ہے.